بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہوں کے چھوڑنے کا فرمایا ہے. اور گناہ یاد رکھیں، علماء نے انگارے کی طرح رکھی ہے کہ جس طرح انسان کہیں انگارہ جلا لے وہ جلتا رہتا ہے، اور خدا نخواستہ انسان اگر انگارے کو اپنے پاس رکھ لے وہ انسان کے جسم کو، لباس کو، بدن کو جلاتا ہے. اسی طریقے سے علماء نے مثال گناہوں کی لکھی کہ جو انسان گناہوں کا عادی ہوتا ہے، گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، وہ گویا کہ اپنے دل میں انگیٹھی سلگا رہا ہے، انگاروں کو رکھ رہا ہے، اور اس کا نقصان، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا. یہ گناہ جو ہے اس کی تاثیر یہ ہے، اللہ پاک نے اس میں یہ بری تاثیر رکھی کہ یہ انسان کو سکون سے نہیں رہنے دیتا. گناہ کرنے والا انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے. تو اسی لیے گناہوں سے منع کیا گیا. وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے. یعنی ایک مسلمان، اس کی تشریحات آپ سن چکی ہیں، تعلیم دین کے سبق میں زاد الطالبین میں یہ روایت آئی ہے کہ ایمان والا دنیا میں ایک پابند زندگی گزارتا ہے. جس طرح ایک قیدی پوری آزاد زندگی نہیں گزارتا بلکہ وہ محدود زندگی پابندیوں والی گزارتا ہے، اس پہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اوپر کی طرف سے. تو انسانوں پر بھی اللہ پاک کی طرف سے دنیا میں کچھ پابندیاں ہیں، کچھ کاموں کو کرنا ہے، کچھ باتوں سے رکنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکرات سے رکنا ہے، معروفات پر عمل کرنا ہے. تو دنیا میں ایک ایمان والا قیدی کی طرح ضرور زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آخرت میں جنت ہے. اور اس کے برعکس کافر کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے. دنیا میں ہی وہ اس دنیا کو اپنی جنت سمجھتا ہے، اور وہ اس دنیا میں بالکل آزاد زندگی گزارتا ہے کہ بھئی میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی ہے تو میں جیسے گزاروں میری مرضی. میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، میں نے کا عمل کروں نہیں کروں، جس گناہ کو دل چاہے میں کر لوں. ایک صاحب ایمان اس طرح آزاد زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ ان کاموں سے رکے گا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، ان کاموں کو کرے گا جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. نفسانی خواہشات پہ ایمان والا چلنے والا نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اب اس اللہ پاک کی بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی مان کر چلیں، اللہ پاک کے حکموں پر چلیں، اور اللہ پاک نے وہ آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، اور ہر اس عمل سے بچیں
جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. تو گناہ یہ نافرمانی کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا اللہ پاک کے نعمتوں کی ناقدری بھی ہے. اب دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی تو اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ مقصد تخلیق وہ عبادت ہے کہ یہ بندے میری عبادت کرے، میری اطاعت کرے. تو آیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا ہم اپنی زندگی اپنی منچاہی ترتیب کے مطابق گزارنے والے ہیں، اپنی منمانی پر گزارنے والے ہیں؟ آج دیکھیں نا جس گناہ کو ہمارا دل چاہتا ہے ہم کرتے نہیں ہیں. ہم اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، نفسانی خواہش پر چلنے والے ہیں. جو ہمارا نفس کہتا ہے ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ پاک کے احکامات کو آج ہم توڑنے والے ہیں. اگر صرف اس جسم کو لیا جائے اللہ پاک نے تو بے شمار احسانات کیے ہیں. میں نے عرض کیا سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے، اور یہ ایمان ہی کی ناقدری ہے کہ انسان بے ایمانی والی زندگی گزارے، نافرمانی والی زندگی گزارے، گناہوں والی زندگی گزار لے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں بے شمار جانور بھی ہے، کتے ہیں، بلیاں ہیں، خنزیر ہے، لومڑی ہے، بندر ہے، کتنے سارے اللہ پاک کی مخلوقات ہیں. پرندے آپ نے بے شمار پرندے ہیں مختلف اقسام کے، حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے اللہ پاک کی مخلوق ہے، جنات ہیں، یہ سب اللہ پاک کی مخلوق ہے. لیکن ان سب میں اشرف اکرم معزز مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق ہے وہ انسان ہے. کیوں؟ اس انسان کو اللہ پاک نے عقل سلیم دی، عقل دی. اب دیکھیں باقی مخلوق بھی ہے، جانور بھی ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی نسل بڑھاتے ہیں، لیکن ان میں عقل نہیں ہے، ان میں شعور نہیں ہے. یہ جو اللہ پاک نے مخلوق بنائی ہے انسان، اس میں اللہ پاک نے عقل رکھی، شعور رکھا، سمجھ رکھی. تو اس اعتبار سے بھی ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جانور نہیں بنایا، ورنہ اللہ پاک کی مرضی تھی، اس میں ہمیں تو اختیار نہیں تھا کہ ہم خود سے انسان بن گئے. تو دوسری بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ اشرف المخلوقات کی صف میں آ جانا، انسانیت کی صف میں کھڑے ہو جانا. اس انسانیت کا اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور انسانیت والی زندگی اختیار کرے، حیوانیت اور بہیمیت والی زندگی سے احتراز کرے. انسان اور جانور میں تو یہ فرق ہے نا کہ انسان اللہ پاک کے احکامات کو مان کے چلے گا اپنے رب کے. جانوروں کو اللہ پاک نے مکلف نہیں بنایا، لیکن یاد رکھیں یہ انسان مکلف ہے، یعنی یہ مکلف ہے. اس سے پھر قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور اعمال کے مطابق پھر اس کے لیے جنت اور جہنم کی سزا ہوگی. تو جس طرح ایمان کی نعمت سے اللہ پاک نے نوازا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنایا. تیسری بڑی نعمت علماء نے لکھی ہے کہ پھر اللہ پاک نے ہمیں صحیح سلامت اعضاء دیے اور اللہ پاک نے ہمیں ذہن اور سمجھ شعور کی نعمت دی. اگر اللہ پاک چاہتے تو خدا نخواستہ یہ عقل ہم سے چھن جاتی تو ہم کیا ہوتے؟ دیوانہ، مجنون اور پاگل ہوتے. آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، کہ بہت سارے لوگ کیا ہے بھائی بعض ہم کہتے ہیں پیدائشی کیا ہے، وہ بیچارہ پیدائشی کیا ہے، مجنون ہے، مجذوب ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، بس اللہ پاک کی طرف سے ہے. یا خدا نخواستہ بعد میں انسان ہے نا، انسان کی عقل اور دماغ، انسان تو ناپائیدار چیز ہے، اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے اور انسان مجنون بن جاتا ہے، عقل سلب ہو جاتی ہے، انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، مجنون، دیوانہ، پاگل بن جاتا ہے. آپ دیکھیں نا بہت سارے آج اسپتال نفسیاتی مریضوں سے اور اس طریقے سے مینٹل ہاسپٹل ہمارے ملک میں ہے، وہ بھی اللہ پاک کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس عقل کی، سمجھ کی نعمت نہیں ہے. ہم آپ کو اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے، سلامت دی ہے،
ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں، تو ہم اس کا غلط استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی عقل، سمجھ، شعور کا استعمال گناہوں میں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی نافرمانی میں کیوں کرتے ہیں؟ اس بات سے ڈریں کہ اللہ پاک ناراض ہو کر یہ نعمت چھین نہ لے۔ اور انسان بہت بے بس ہے، بہت کمزور ہے۔ آج ہمیں کس بات پر ناز ہے، تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے؟ یہ تو بڑا انسان تو بڑا کمزور ہے۔ ذرا سی ایک رگ اوپر نیچے ہو جائے انسان کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ تو یہ عقل کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو نیکی کے کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، مثبت کاموں کے لیے، تعمیری کاموں میں صرف کرے، اللہ پاک کی عبادت اطاعت میں، مخلوق کی خدمت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس کو استعمال کرے۔ اسی طریقے سے اگر باقی نعمتوں کو بھی دیکھا جائے تو اللہ پاک نے کتنی نعمتیں صرف تو ہمارے جسم میں رکھی، خارجی نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا، صرف اس جسم میں نے عرض کیا نا کہ دماغ، عقل سب سے بڑی نعمت، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، صحیح سلامت ہاتھ پیر ہے، جسم ہے، دل ہے، سب اعضاء کام کر رہے ہیں۔ آپ ہسپتالوں میں جائیں اور مختلف امراض کے وارڈ میں جائیں، مختلف شعبوں میں جائیں، کہیں پر نیورو کا، دماغ کا شعبہ، کہیں سرجیکل وارڈ ہے، کہیں پر دل کا کارڈیو کا شعبہ ہے، کہیں پر ہڈیوں کا شعبہ ہے، مختلف شعبے ہیں، اور پھر وہاں پر اس ترتیب کے، اس طرز کے مریض ہوتے ہیں، کسی کو دل کا مرض، کسی کو بینائی کا مرض، کسی کو کانوں کا مرض، کسی کو زبان میں بولنے کا مرض، کسی کو دماغ کا مرض، کسی کو ہاتھ پیر میں ہڈیوں کا مرض۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری نعمتیں سلامت ہیں۔ میں اپنی ان آنکھوں کو دن رات استعمال کرتا ہوں، جب چاہوں کھولتا ہوں، جب چاہوں بند کرتا ہوں، جس چیز کو چاہوں دیکھ سکتا ہوں، لیکن ہر چیز کو دیکھنا نہیں، نہ محارم کو دیکھنے سے اجتناب، غلط چیزوں کو دیکھنے سے اجتناب، گناہوں والی چیزوں کو دیکھنے سے اجتناب۔ اب آئے میں اس سے بچتا ہوں۔ یہ آنکھ کے نعمت کی بھی ناشکری ہے جو آنکھوں کا گناہ ہم کرتے ہیں۔ آنکھوں سے بھی تو ہم گناہ کرتے ہیں، نامحرم کو دیکھتے ہیں، ناجائز چیزوں کو دیکھتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کی کتنی قیمتی نعمت ہے۔ ان سے پوچھ لیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ بعض پیدائشی محروم ہوتے ہیں، بعض بعد میں محروم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں دی ہے تو ہم اس کی قدر کر لیں۔ ان آنکھوں کو قرآن کریم کے دیکھنے میں، تلاوت میں، والدین کی زیارت کرنے میں، بزرگوں کی زیارت کرنے میں، بیت اللہ شریف، روضہ اقدس کی زیارت کرنے میں اور نیک کاموں میں استعمال کر لیں۔ اللہ پاک کی اطاعت میں کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ اسی طریقے سے کانوں کی نعمت ہے، ہماری سماعت، سنوائی ہماری صحیح سلامت ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہم بہرے ہوتے ہم کیا کر سکتے تھے؟ پھر آلے بھی کام نہیں کرتے، اس کے لیے پھر بھی فلاں آلہ لگاؤ، لیکن قدرتی طور پر جب وہ صلاحیت ہی نہ ہو پھر کوئی آلہ بھی کام نہیں کرتا۔ جب چاہے جو چاہے سن سکتے ہیں، تو پھر ہم اس سے گناہ کے کام کیوں سنتے ہیں؟ غیبت ہم سنتے ہیں، گانے بجانے ہم سنتے ہیں، فحش کلامی ہم سنتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی والے معاملات ہم سنتے ہیں۔ یہ کانوں کی نعمت کی کس قدر ناقدری ہے؟ زبان کی نعمت کو لے لے، دن رات ہم اس کو چلاتے ہیں، جب چاہا تکلم کر لیا، جو چاہا بول دیا۔ پوچھ لے ان سے جو اس نعمت سے محروم ہے، کتنی مشکل ہوتی ہوگی ان کو اپنی بات بولنے میں، سمجھانے میں، لیکن جب چاہیں ہم جو چاہیں تکلم کریں۔ لیکن اسی زبان سے ہم غیبت بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم دوسروں کو طعنے بھی دیتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں میں عیب جوئی بھی نکالتے ہیں، اسی زبان سے ہم جو ہے دوسروں کی کردار کشی بھی کرتے ہیں، فحش کلامی بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، اور کس قسم کے گناہ اور برائیاں ہم اس زبان سے کرتے ہیں۔ یہ زبان کی نعمت کی ناقدری نہیں ہے جو گناہ ہم زبان سے کر رہے ہیں۔ اس زبان سے ہم ذکر اذکار کریں، تسبیحات، تلاوت، نماز اور درس و تدریس، تعلیم و تعلم، لوگوں کو نیکی کی ہدایات، اچھی باتیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان اعضاء کو ہم اچھا صحیح استعمال کر کے ہم جنت کے مستحق بھی بن سکتے ہیں، ان اعضاء کو غلط استعمال کر کے ہم جہنم کے مستحق بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر موقوف ہے۔
ایک ایک نعمت پر اگر بات کی جائے تو اس کے لیے وقت ناکافی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ناک اللہ پاک نے دی, سانس ہم لے رہے ہیں اور اس میں سونگنے کی صلاحیت ہے. اگر یہ سونگنے کی جو صلاحیت ہے یہ اگر اللہ پاک چھین لے تو انسان سڑا ہوا بدبودار گندی چیزیں کھانے لگ جائے. کتنی چیزیں وہ ہیں جو انسان سونگ کر جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے. انسان بدبودار جگہوں پر جائے, اس کو کوئی احساس اور ادراک نہ ہو, اور سڑی ہوئی چیزیں انسان کھا کر انسان مریض بن جائے گا, ہلاکت تک پہنچ جائے گا. تو کس قدر نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا. ہاتھ پیر سلامت, ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت ہے, پیروں میں چلنے کی صلاحیت ہے. خدا نخواستہ ذرا سا فالج ہو جائے, لقوہ ہو جائے, راشا ہو جائے, انسان کسی کام کا نہیں رہتا. اچھا بھلا صحت مند انسان ہے, اچانک پتہ چلا وہی فالج ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, کوئی اور بیماری. اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. لیکن پھر انسان کتنا کمزور ہے. اپنے ہاتھ میں, انسان کے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں رہتی, پیر میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی. انسان پھر دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. لیکن جب تک یہ صحت طاقت ہے تو ہم اس کی قدر کر لیں. ہم اس صحت اور طاقت کو اللہ پاک کی اطاعت والے کاموں میں لگا لیں. وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار, در جوانی توبہ کردن شوئے پیغمبری. تو گناہوں سے اجتناب. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. اس طرح کے الفاظ ہیں مفہوم کہ اللہ پاک نے جنت کو مکارہ سے ڈانپ لیا ہے. مکارہ کہتے ہیں ناپسندیدہ کام, مشکل کام, مشکلات, مصائب میں سے ڈانپ لیا ہے. اور اللہ پاک نے جہنم کو شہوات سے ڈانپ لیا ہے, خواہشات سے ڈانپ لیا ہے. جو انسان دنیا میں مجاہدہ, محنت, مشقت کرے گا, اپنے نفس پر جبر کرے گا, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو انسان نفسانی خواہشات پر, شہوات پر چلے گا, وہ جہنم کے اندر گر جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ, اس کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ اس سے انسان کے دل میں بے کلی اور بے چینی آتی ہے. یاد رکھیں نا, آج کیوں ہر انسان پریشان ہے, آج کیوں ہر انسان بے چین ہے. کہتے ہیں مال اتنا ہے, پیسہ اتنا آ رہا ہے, سکون ایک لمحے کا نہیں ہے, بے چینی ہے, ایک بے سکونی ہے عجیب سی. اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو توڑا ہے, اور توڑ رہے ہیں, مرتکب ہو رہے ہیں, اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گناہ بھی کرے اور گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے اور پھر کہے کہ میں سکون میں رہوں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ رہو اللہ پاک کی یاد میں دلوں کا سکون پوشیدہ ہے. دلوں کا سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو اللہ پاک کی ذکر میں جو ہے کیا ہے, سکون پوشیدہ ہے. شکر ہے نا کہ نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. لیکن آج سکون, تسلی ہم دوسری چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں, دوسرے معاملات میں ہم ڈھونڈتے ہیں, دنیا کے مال میں ڈھونڈتے ہیں, دنیا کے اسباب میں ہم تلاش کرتے ہیں, دنیا کے نقشوں میں ہم تلاش کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہ یاد رکھ لیں یہ بات کہ اگر کوئی سکون چاہتا ہے, اطمینان والی زندگی چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے رب کو راضی کرے, اللہ رب العزت کو راضی کر لے اور گناہوں کو چھوڑ دے, تقوی والی زندگی اختیار کر لے, پھر اپنی زندگی سے, اپنے کھلی آنکھوں سے اللہ پاک کی رحمتوں کو اترتا ہوا دیکھے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تقوی کی بڑی برکات ہیں, تقوی کے بڑے ثمرات ہیں, لیکن ہم تقوی اختیار تو کر لیں, گناہوں سے اجتناب تو کریں. آج میں گناہوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہوں, نفسانی خواہشات پہ چل رہا ہوں, اور بالکل جو دل چاہ رہا ہے میں بالکل
آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں گناہ کر کے نافرمانی کر کے سکون اور چین والی اور اطمینان والی زندگی مجھے ملے گی تو یہ میری بھول ہے. یہ خیال استو محال استو جنو، یہ نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور علماء نے مثال لکھی کہ گناہ کی یہ جو لذت ہے یہ عارضی ہے، لیکن اس کی سزا، اس کا نقصان دائمی ہے. تھوڑے وقت کی لذت کے لیے انسان گناہ تو کر لیتا ہے، لیکن اس کے نتائج کتنے خطرناک ہوتے ہیں. عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. عبادت میں انسان کو، تلاوت میں، عبادت میں، ذکر اذکار میں انسان کو لطف نہیں آتا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور انسان کو نیکیوں میں پھر دلچسپی نہیں رہتی، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، انسان پریشانیوں میں رہتا ہے، مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. گناہ کے تو بے انتہا بے شمار نقصانات ہیں. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے نام سے ایک رسالہ لکھا، اور وہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. باقاعدہ اس کو لے لیں، مختصر رسالہ ہے، مکتبوں میں ملتا ہے. وہ گناہ جن کے نقصانات انسان کو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، ان گناہوں کو جمع کیا ہے. ویسے تو گناہ کے لیے آخرت میں سزا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو جزاء الاعمال کے نام سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ان گناہوں کو جمع کیا، اس کی تفصیل فرمائی ہے، تشریح. باقاعدہ اس رسالے کا درس ہوتا ہے ہمارے ہاں مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں. جب قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے 27ویں شب کو، تو چونکہ خلاصہ پہلے چلتا ہے روزانہ، پھر آخری 3 دن جزاء الاعمال کا درس ہوتا ہے باقاعدہ. تو یہ بہترین کتاب ہے جزاء الاعمال. تو بعض گناہ وہ ہے، میں نے عرض کیا کہ انسان اس کی وجہ سے دنیا کے اندر پھر سزائیں بھگتتا ہے، دنیا کے اندر پریشان رہتا ہے. آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ مصیبتوں کا، آفتوں کا شکار ہے. دیکھیں مصیبتیں 2 طرح ہیں، آزمائش ہے. بعض تو نیک بندوں پر بھی آتی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بھئی اگر مجھ پہ آ رہی ہے تو فلاں تو نیک ہے، اس پہ بھی تو مصیبت آ رہی ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ والوں پر، نیک لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے جو آتی ہے وہ آزمائش نہیں ہوتی، وہ سزا ہوتی ہے. اور اس میں فرق علماء نے علامت نشانی یہ لکھی کہ آزمائش میں انسان کا دل پریشان نہیں ہوتا. آزمائش ضرور ہوتی ہے لیکن وہ سکون میں رہتا ہے. اور جو گناہ کی وجہ سے مصیبت پکڑ آتی ہے اس میں انسان کا دل بے چین رہتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں. اور یہ معصیت یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو بے چین رکھتی ہے. تو ہر وقت انسان توبہ استغفار کرے، کسی بھی وقت توبے کی کیفیت کے بغیر نہ رہے، کیونکہ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آ جائے. اور خدا نخواستہ اگر ہم گناہوں والی زندگی کے ساتھ چلے گئے دنیا سے تو پھر کتنا معاملہ خراب ہے. یہ دنیا کی زندگی، پھر اس کے بعد برزخی زندگی، پھر آخرت کی زندگی، یہ تو انتقال ہے، ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف انتقال ہے کہ اب عالم دنیا میں ہے، پھر عالم برزخ میں، پھر عالم آخرت میں. تو کامیاب انسان ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا قد افلح من تزکا. اسی طرح دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا. اسی طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون. تو بہرحال اگر انسان دنیا میں فلاح، کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ گناہوں سے بچے گا، ہر قسم کے گناہوں سے. میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری جگہ چلی گئی، کہ گناہ کی مثال گندگی کی طرح ہے، لیکن ہمیں یہ گندگی محسوس نہیں ہوتی. ہم اس کی لذت حاصل کرتے ہیں اور اپنے دل کو خوش کرتے ہیں، لیکن گناہ کی مثال علماء نے لکھا ہے کہ یہ رجس ہے، یہ گندگی ہے. لیکن کثرت گناہوں کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے نا اس پہ پردہ آ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ کو ایک لطف والی چیز اور اچھی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. بلکہ گناہ کی مثال یہ تو ایک گندگی کے ڈھیر کی طرح ہے کہ جیسے ایک انسان گندگی کے ڈھیر پہ کھڑا ہوا ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو وہ کیا ہے، اس کو وہاں کوئی چیز ملتی ہے وہ اس سے خوش ہونے لگتا ہے.
لیکن حقیقت میں سمجھدار انسان، ایک سلیم الفطرت انسان دیکھے گا، وہ گھن کرے گا کہ یہ دیکھو بھائی اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، اور یہ جو ہے کچرے کے ڈھیر میں، گندگی میں گھوم رہا ہے. کیوں؟ کہ اس میں عقل نہیں، شعور نہیں. اسی طریقے سے جس انسان کا عقل اور شعور گناہوں کی وجہ سے خدا نخواستہ مسخ ہو جائے، متاثر ہو جائے، پھر وہ گناہوں کی زندگی میں رہنے کو خوشی سمجھتا ہے. اس سے برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. حالانکہ اگر انسان حقیقت میں دیکھ لے تو گناہوں کی زندگی وہ اندھیرے والی زندگی ہے. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف ظلمات ہی ظلمات، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. انسان تو اپنے تقوی نیکی کی روشنی میں چلے گا آخرت میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے تقوی کی روشنی ہی ختم کر لیں، گناہوں کی وجہ سے بجھا دیں، پھر آخرت میں ٹھوکریں کھاتے پھریں گے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ابتدا میں جو میں نے آیت پڑھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. آج سے ہم عہد کر لے کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کریں گے، نہ اپنے ظاہری اعضاء سے گناہ کریں گے، نہ جو باطنی گناہ ہے. باطنی گناہ سے حسد، کینہ، بغض، تکبر، نخوت، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ باطنی گناہ ہے. اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے. تو کسی بھی قسم کے گناہ کو نہیں کرنا. گناہ تو وقتی ہے، لذت وقتی ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے سنگین اور دائمی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر اتوار کو جیسے تاریخ اسلام کی مجلس پروجیکٹڈ پر ہوتی ہے اور مستورات کے لیے بنات کے مدرسے میں ترتیب ہوتی ہے، کل بھی انشاءاللہ بنات کے مدرسے میں بھی ترتیب ہوگی. مغرب کی نماز کے بعد تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی. تمام خواتین اہتمام سے شرکت فرمائیں، دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.